حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ایماندار آدمی قیامت کے قائم ہونے پر پورا یقین رکھتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں کافروں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ آپ اپنے جیسے ایک بشر یعنی رسول کی باتوں میں آ کر آخرت پہ ایمان لے آئے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے، اس کی ہڈیاں مٹی ہو جائیں، اس کا جسم ختم ہو جائے اور اسے دوبارہ اٹھا لیا جائے؟ ہرگز نہیں، یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، اس میں جو جی چاہے کرتے رہو، یہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ یہ عقیدہ اور تصور کافروں کا ہے، جبکہ اہل ایمان وہ پورا یقین رکھتے ہیں اس بات پہ دنیا کی زندگی کا بالآخر خاتمہ ہوگا، ہمیں دنیا سے جانا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا۔ وہ کرم و فضل کر کے معاف کر دے تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر اللہ ذو الجلال والاکرام نے کمرہ امتحان میں کھڑا کر لیا تو وہ حق رکھتا ہے اپنے بندوں پر کہ وہ ان کا امتحان لے۔ قیامت کبریٰ قائم ہونے سے پہلے بہت ساری علامتیں دنیا میں ظاہر ہوں گی، کچھ واضح ہو چکی، کچھ ابھی باقی ہیں، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی مشیت کے تابع جیسے جیسے یہ علامتیں واضح ہوتی جائیں گی ویسے ویسے قیامت قریب ہوتی جائے گی، اور بالآخر یہ آسمان و زمین کا نظام، یہ دنیا اور کائنات کا سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا۔ زمین اپنے بوجھ اگل دے گی، سب کو اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر حساب و کتاب کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوگا، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کا فضل و احسان جس کے شامل حال ہوگا وہی اس دن کی سختیوں سے بچ پائے گا، وگرنہ اس دن سے بچانے والا اور کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں صحابہ کرام میں تشریف فرما ہیں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک اجنبی آیا، بہت شاندار صاف ستھرا سفید رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھا، اور ہم حیران تھے اس کی آمد پر کہ اس کے جسم پر سفر کے آثار نہیں تھے، لباس پہ سلوٹیں نہیں تھیں، گرد و غبار کے کوئی نشانات نہیں تھے، کوئی مسافت طے کر کے آیا ہے اس کے آثار اور کیفیت اس کی ایسی نہ تھی کہ اس نے کوئی لمبا سفر طے کیا ہو، لیکن وہ ہمارے علاقے کا، ہمارے گرد و نواح کا، ہماری بستی کا بھی نہیں تھا، ہم اسے جانتے بھی نہیں تھے۔ وہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور دو زانو ہو کے باقاعدہ جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے ویسے آ کے بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے اپنے گھٹنے ملائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، مختلف سوال کرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے۔ اس نے ایک سوال کیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا مل مسئول اعلم من السائل، جتنا تجھے پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے، یعنی نہ تجھے پتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ پھر اس نے سوال کیا، اللہ کے نبی کچھ علامتیں، آثار، دلائل، قیامت سے پہلے کیا کچھ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈیا اپنے مالک کو جنم دے گی۔ بہت ساری تفسیریں اور تعبیریں ہیں اس کی، اور آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ باقاعدہ عملاً یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔
کسی عورت کا رحم مستعار لیا جاتا ہے، اسے باقاعدہ اجرت دی جاتی ہے۔ وہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوتا ہے، میاں بیوی کا نطفہ لے کر اس تیسری عورت کے رحم کو کرائے پہ لے کے اس میں وہ انجیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کے رحم میں وہ عورت پرورش پاتی ہے۔ گویا یہ کرائے پہ اپنا رحم دے کر، پیسے لے کر کسی دوسرے کا بچہ وہ پال رہی ہے اپنے رحم میں، تو وہ بچہ در حقیقت اس کا مالک ہوتا ہے، چونکہ اس کا باپ اسے پیسے دے رہا ہے۔ اور بھی بہت ساری اہل علم نے اس کی تفسیریں کی ہیں۔ کم تر لوگ، حقیر لوگ جب بڑے بڑے مناصب پہ فائز ہو جائیں گے، بے حیثیت لوگ دنیا میں جن کی کوئی اوقات اور حیثیت نہ تھی علمی اعتبار سے، جن کا کوئی قد کاٹ نہیں تھا اللہ ذوالجلال والاکرام کے تقوی کے ساتھ، اللہیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق خاطر نہیں تھا، وہ دنیا کی قیادت کرنا شروع کر دیں گے۔ اذا تلد الامۃ ربتها، لونڈیاں اپنے مالک کو جنم دیں گی، اور فرمایا اور تو دیکھے گا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رُعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، جن کے باپ دادا معاشی طور پہ بڑے پسے ہوئے تھے، معاشرے میں جنہیں کمی کمین سمجھا جاتا تھا، کوئی خاص سماجی حیثیت نہیں تھی، یتطاولون فی البنیان، اب وہ بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ فخر کریں گے۔ باپ دادا تو جھگیوں میں بسیرا کرنے والے، وہ کچے پکے کوٹھوں میں رہنے والے، اب ان کے پاس دولت کی کثرت ہوگی، ایک منزل بنا لی، پھر یہ ڈیزائن پرانا ہو گیا، اب اسے گرا کے نیا کرنا ہے۔ ہمارے پڑوسی نے ڈبل سٹوری بنایا، ہم ٹرپل بنائیں گے، بلا ضرورت مکان پہ مکان بناتے جائیں گے، اور اتنی عظیم الشان منزلیں، اتنی عظیم الشان بلڈنگیں، اور پھر اس میں باقاعدہ فخر ہوگا۔ عرب کے صحرا نشین، وہ سعودی عرب کے ہوں، متحدہ امارات کے ہوں یا کسی اور ملک کے ہوں، یہ بنیادی طور پہ ان کی گزر بسر جانور چرانے پر تھی۔ یہ بکریوں کے چرواہے، یہ اونٹوں کے ساربان آج مقابلہ کرتے ہیں عمارتیں بنانے میں۔ دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ ہے، سعودیوں نے کہا ہم اس سے بھی بڑی بنائیں گے، اور یہ مقابلے بازی جاری ہے، وہاں بھی یہاں بھی۔ قیامت کی یہ علامت بالکل واضح ہے، لونڈیاں اپنے مالکوں کو جنم دے رہی ہے، کم تر لوگ بڑے بڑے مناصب پہ فائز ہیں، اور لوگ مکانات ضرورت کے تابع نہیں بناتے، مکانات فخر کرنے کے لیے، مقابلے بازی کے لیے۔ برادری کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ اور یہاں یہ مسئلہ یاد رکھ لو میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکانوں پہ لگے ہوئے پیسے کا اللہ کے ہاں حساب و کتاب دینا ہوگا، اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک بالا خانہ دیکھا تھا، خود اللہ کے نبی کا بالا خانہ بھی تھا۔ جب خواتین سے، ازواج مطہرات سے ایلا کیا، ایک مہینے کے لیے بیویوں سے علیحدہ رہنے کا اعلان کیا، تو تب بالا خانے پر یا فروکش ہوئے تھے۔ لیکن وہ بالا خانہ کیسا تھا؟ کچے حجرے پر ایک کچا حجرہ بنایا ہوا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ایک پانی کا برتن، ایک کھجور کی چٹائی اور گھاس پھوس کا ایک سرہانہ، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں اور کوئی چیز نہیں، اور کھجور کا ایک سیدھا تنا گڑا ہوا ہے، نبی رحمت جس کے اوپر پاؤں رکھ کے اوپر چڑھتے تھے اور اسی سے نیچے اترتے تھے، سیڑھی کے طور پہ یہ استعمال ہوتا تھا۔ مدینہ میں ایک صحابی کا اچھا شاندار ڈبل سٹوری مکان دیکھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے اسے بتایا کہ اللہ کے نبی نے تیرے مکان پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ ایمان رکھنے والا تھا، آیا اور گرا کے برابر کر دیا۔ جو کام رسول اللہ کو پسند نہیں ہے،
اہل ایمان وہ کرنے والے نہیں۔ بکریوں کے چرواہے یعنی جن کے باپ دادا کوئی بہت بڑی مالی حیثیت نہیں رکھتے تھے، اب بلڈنگوں پہ بلڈنگیں چڑھا رہے ہیں۔ یہ فارم ہاؤس ہے، یہاں مہینے کے بعد صرف آوارگی کے لیے جایا جاتا ہے۔ یہ پکنک پوائنٹ ہے، یہاں بچوں کو لے کے جاتے ہیں۔ یہ مکان ہے، وہ مکان ہے، وہ مکان ہے۔ ہر شہر میں، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک ہر بڑے شہر میں مکان ہے۔ پیسے اتنے ہیں، دولت اس قدر زیادہ ہے، اور بدقسمتی آپ دیکھ لیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جو لوگ اس قسم کے عللوں تللوں میں اپنی دولت صرف کرتے ہیں وہ کبھی اللہ کے دین پہ اپنی دولت صرف کرنے کے لیے حوصلہ نہیں کر پاتے۔ مسجد میں وہ 100 روپے ہی دیں گے، 1.5 کروڑ کا مینار بنائیں گے، لیکن مولوی کو پھٹے پرانے کپڑے میں دیکھنا پسند کریں گے، اپنی بلڈنگیں چڑھاتے جائیں گے، اور مولوی کی بجلی کا بل 3000 آ جائے تو اس پہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، مولوی پتہ نہیں بجلی کھاندا 3000 بل آ گیا۔ یتطاولون فی البنیان، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، لوگ بلڈنگیں بنانے میں فخر کریں گے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقوم الساعۃ حتی یکون اسعد الناس فی الدنیا لکع ابن لکع، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک انتہائی کمینے لوگ عزت دار قرار نہیں پا جائیں گے۔ تعجب ہوتا ہے نا، جو حاملین کتاب و سنت ہیں ان کی دنیا میں حیثیت کوئی نہیں ہے، انہیں تو کمی کمین سمجھا جاتا ہے، اور جو پیسے والا ہے چاہے پیسہ حرام کے ذریعے کماتا ہو اسے دنیا میں بڑی عزت اور احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ گاڑیاں آتی ہیں تو لوگ سلیوٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، بازار میں نکلتا ہے تو لوگ اپنی وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنی مسندیں اور باہر جا کے اس سے سلام لینا فخر سمجھتے ہیں۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتی یکون اسعد الناس بالدنیا، روئے زمین پہ عزت دار اسے سمجھا جائے گا لکع ابن لکع، جو انتہائی بدترین کمینہ فطرت خسیس النفس ہوگا، دنیا میں وہ عزت دار ہوگا، اور جو حقیقتاً کتاب و سنت کے حامل ہوں گے، عزت دار ہوں گے، لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور بڑی حد تک یہ قیامت کی علامت بالکل واضح۔ قرآن مجید کے حامل سے زیادہ، عالم بالکتاب والسنہ سے زیادہ عزت دار اور کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ لیکن عزت کا یہ معیار کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ایک جگہ پہ خیرکم کے لفظ ہیں، صحیح بخاری میں دوسری جگہ پہ افضلکم، افضلکم سب سے زیادہ تم میں سے فضیلت والا وہ ہے جو قرآن جانتا ہے، لوگوں کو قرآن سمجھاتا ہے، جو عالم ہے، علم بانٹتا ہے، وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ لیکن علماء اکثر ہاں یہاں مسجد میں تو مصلی پہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ماشاءاللہ بڑے بڑے کروڑوں پتی وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ نماز پڑھا سکیں، اس لیے کرائے کے مولوی رکھے ہوتے ہیں، تنخواہ دار مولوی ہوتے ہیں۔ لیکن دنیا کی محافل میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں مولوی ہمیشہ پچھلی صفوں میں ہوتا ہے۔ اور واللہ ہے یہ حقیقت ہے، قیامت کتنی قریب ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ہماری ہرما نصیبی کس قدر ہم پہ مسلط ہے۔ نکاح پڑھاتے ہیں تو دولہے کے ساتھ مولوی بیٹھتا ہے، اور جو ہی دعا ہوتی ہے، حضرت جی تسی آ جاؤ ہونو تھے، اب وہ اس قابل نہیں رہتا کہ دولہے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکے۔ یہ ہمارے اپنے معاشرے کی بات ہے۔ ابھی 10 منٹ پہلے جس کی ضرورت تھی کہ یہ ایجاب قبول کرائے گا تو ہم بچی کو لے کے گھر جائیں گے، دعا کروائے گا تو برکت آئے گی، جیسے ہی دعا ہوئی، ایجاب قبول ہوا، رجسٹر پہ دستخط نہیں کروائے جاتے، حضرت آپ آ جائیں، یہاں اس کے دوست بیٹھیں گے کہ یہ جو مسند ہے نا عزت کی،
مولوی بوقت ضرورت یہاں بٹھایا جاتا ہے. ہوں گے آپ کے بہت بڑے عالم, ہوگا آپ کے پاس کتاب و سنت کا علم, لیکن آپ کی جگہ وہ نہیں ہے. آپ یہاں نیچے عام لوگوں میں بیٹھیں گے, وہ وی آئی پی سیٹ ہے, وہاں وی آئی پی آ کے بیٹھیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر انتظار کرنا جب کمتر لوگ عزت پا جائیں اور عزت دار لوگوں کو کمتر سمجھا جائے, اہل علم کو پچھلی صفوں میں دھکیل دیا جائے, پھر انتظار کرنا قیامت آئے گی. اللہ اکبر. یہ آج کل ماشاءاللہ سیاست کا دور ہے, اور سیاست تو ہوتی ہی رہتی. کبھی چیمبر آف کامرس کے الیکشن ہوتے ہیں, کبھی بارز کے الیکشن ہوتے ہیں, کبھی صوبائی الیکشن ہوتے ہیں, کبھی قومی الیکشن ہوتے ہیں. پھر جو مرنے والے ہوتے ہیں ان کی سیٹس پہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں, جو نااہل ہو جاتے ہیں ان کی سیٹوں پہ ہونے. ماشاءاللہ قوم کو اس کھیل میں لگایا ہوا ہے, مطلب چلتا ہی رہتا ہے یہ کام. اور رات تو ماشاءاللہ آپ کی سپریم کورٹ نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا. یہاں توجہ کرنا میری بات پہ, اور غور ضرور کرنا. جن لوگوں کو ہم مہر تصدیق ثبت کر کے اسمبلیوں میں بھیج رہے ہیں, ملک کی تقدیر کا مالک جنہیں بنانے جا رہے ہیں, جو صحیح غلط کے فیصلے کریں گے, جو قانون سازیاں کریں گے, کیا یہ واقعتاً عزت دار ہیں جنہیں ہم اتنی عزت کی دستاریں پہنانے جا رہے ہیں؟ کسی پارٹی کے ہوں, اسعد الناس فی الدنیا لوکاؤ ابن لوکائن, رساگیر, چور, کرپٹ, خائن, بددیانت, بدماشوں کو پناہ دینے والے, غریبوں کو, مخالفوں کو تنگ کرنے والے, تھانے کچہری کی سیاست میں بے قصوروں کو الجھانے والے. عزت دار کون ہے؟ 50 گاڑیوں کے پروٹوکول کنہیں ملتے ہیں؟ قیامت بڑی قریب ہے, اور یہ علامتیں ہیں قیامت کے قریب ہونے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, وعقوق الوالدین, اور والدین کا نافرمان ہونا, وجلس وکان متکئا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو ٹیک لگا کے بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن جب یہ دو باتیں بیان کر دی, الاشراک باللہ وعقوق الوالدین, 3 بڑے گناہ, بڑے گناہوں سے بھی بڑے, سب سے بڑے, اللہ کے ساتھ شریک بنانا, والدین کی نافرمانی کرنا. اور جب تیسری بات ارشاد فرمانے لگے تو سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, مستعد ہو کے, پورے طور پہ ایکٹیو ہو کے. اور کیا ارشاد فرمایا؟ الا وقول الزور, جھوٹی بات, شرک, والدین کی نافرمانی اور جھوٹی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہتمام کے ساتھ ٹیک چھوڑ کے سیدھے ہو کے لوگوں کو بیان فرمایا کہ جھوٹی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جھوٹ عام ہو جائے گا, اور جھوٹ کو جھوٹ سمجھا نہیں جائے گا, جھوٹ کو جھوٹ سمجھا نہیں جائے گا. کیا خیال ہے کتنے فیصد لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں؟ یہ سوال ہوتا ہے نا, قیامت کب آئے گی؟ قیامت تب آئے گی جب جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی اور جھوٹ کو جھوٹ سمجھا نہیں جائے گا. اسمبلی جھوٹوں کا سب سے بڑا مرکز, مارکیٹ, بازار, یہاں وہاں, گھر, محلہ, کوئی ایک بندہ ایسا ہو جس نے جھوٹ بولنے سے پہلے کبھی تھوڑا سا بھی خوف محسوس کیا ہو میری زبان سے غلط نکل رہا ہے, قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا.
الا وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی یہ 3 بڑے گناہوں میں سے ایک اہم ترین گناہ ہے۔ عدالتیں فیصلے کس پہ کرتی ہیں؟ سچائی پہ۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی قسم بڑے بڑے دیندار، داڑھیوں والے، 5 وقت کے نمازی کیس بنائیں گے سارا ہی جھوٹا۔ کیوں؟ وکیل کہتا ہے جی نظام یہ ہے، ایسے ہی کرنا ہے۔ اب وکیل دوست بیٹھے ہیں، غصہ نہ کریں، حقیقت یہی ہے۔ یہ نیشنل ایکشن پلان کا جب نیا نفاذ ہوا تو ملتان میں میرے اوپر ایمپلیفائر ایکٹ کا پرچہ کٹ گیا۔ کوئی باقاعدہ سمن وغیرہ نہیں آیا، مجھے اطلاع نہیں تھی، میں اپنے تبلیغی دورے پہ تھا، گجرات تھا۔ کسی دوست نے بتایا کہ میں اپنے کام سے عدالت میں گیا تھا تو لسٹ لگی ہوئی ہے، صبح آپ کی اتنے بجے پیشی ہے۔ اچھا جی مسئلہ کیا ہے جی؟ اس نے کہا جی مجھے تو نہیں معلوم۔ بہرحال میں صبح عدالت میں پہنچا، اکیلا ہی جج کے پاس چلا گیا۔ ہاں جی مولوی صاحب آپ کو پتہ ہے آپ پہ چارج کیا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا جی نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپ پہ پرچہ کٹا ہے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ میں 3 مہینے کے لیے آپ کو جوڈیشل کروں گا اور ہائی کورٹ سے جا کے آپ کی ضمانت ہوگی فائن ادا کرنے کے بعد۔ اور پھر مجھے جج نے بتایا کہ 70 مولوی ماشاءاللہ ملتان ضلع کے اس وقت اندر ہیں اسی چکر میں۔ اللہ اسے جزائے خیر دے۔ میں نے کہا جی مجھے تو کوئی اطلاع نہیں، مجھے کسی دوست نے بتایا تو میں آ گیا ہوں۔ تو اس نے مجھے کہا جی آپ جا کے تفتیشی سے مل لیں۔ تفتیشی کو بعد میں ملتا، ہمارے ایک جماعتی ساتھی تھے، دوست تھے، وکیل صاحب، وہ آ گئے، انہوں نے چھڈو جی آپ صاحب تو اسی اتنے قاتلی بیٹھے ہیں۔ انہوں نے جا کے جواب یہ دیا کہ یہ دیہاتی آدمی ہے، زندگی میں کبھی تقریر اس نے کی نہیں ہے، اسے تو تقریر کرنا آتی ہی نہیں ہے، یہ تو اتوں مسیح دے کول دی ننگیا سی تے ایویں تے پرچہ دیتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ عدالتوں کا نظام اس پہ چلتا ہے۔ مہربانی کی جج نے، اس نے اس کا وہ جواب دعویٰ دیکھ کے تو مجھے کہتا مولوی جی اگے آؤ ذرا، تسی چاہتے ہو کہ میں تمہوں 3 مہینے واسطے اندر کھل دیاں؟ میں نے کہا جی نہیں۔ تو اس نے کہا جاؤ جا کے تفتیشی سے مل لو اور وہاں جا کے اپنا مسئلہ حل کر لو، وگرنہ میں 3 مہینے کے لیے بند کر دوں گا۔ وکیل نے آخری حد تک کوشش کی کہ آپ نہ جائیں تفتیشی کے پاس، میں جانا تے جج جانے، اندر تو ہونا مینوں کی۔ الا وقول الزور، کرائے کے گواہ ملتے ہیں، عدالتوں کے گیٹوں پہ ملتے ہیں، 2000 روپیہ دو، جو مرضی قسم اٹھوا لو، حلف لے لو، جو مرضی کہلوا لو۔ پورا نظام جھوٹ پہ بیسڈ ہے۔ جج کو بھی پتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، وکیلوں کو بھی پتا ہم جھوٹ بول رہے ہیں، جو گواہ جا رہے ہیں انہیں بھی پتا ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تفتیشی بھی جھوٹ لکھ کے جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پہ جو سب سے بڑے 3 گناہ ہیں ان میں ایک شرک ہے، ایک والدین کا دل دکھانا، ان کی نافرمانی کرنا ہے، اور تیسرا جھوٹی گواہی دینا ہے۔ جب جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی پھر انتظار کرنا قیامت آ جائے۔ کتنے لوگوں کے حق مارے جاتے ہیں جھوٹی گواہیاں دے دے کے، کتنے لوگوں کے مال غصب کیے جاتے ہیں جھوٹی قسمیں اٹھا کے، زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں جھوٹ کی وجہ سے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کچھ بدبخت ایسے ہیں یشترون بایمانہم، یشترون بعہدہم وایمانہم، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد و پیمان اور اپنے ایمان، اپنی قسمیں، اپنے عقیدے ثمنا قلیلا، دنیا کے چند ٹکوں کے عوض بیچ دیتے ہیں، دوسروں کی جگہ پہ جا کے ان کی دنیا بچانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، ان کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آسمان کا رب کہتا ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم۔
اللہ قیامت کے دن انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، نظر رحمت سے انہیں دیکھے گا نہیں، ان سے کلام کرنا اللہ پسند نہیں کرے گا۔ لا خلاق لہم فی الآخرہ، کوئی حصہ اللہ کی رحمت سے قیامت کے دن انہیں نہیں ملے گا۔ ان کا جرم کیا ہوگا؟ یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یہ دنیا کے ٹکوں کے عوض، 2-4 فٹ زمین کے عوض اپنے بھائی کا حق مارنے کے لیے یہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والے، جھوٹے مقدمے بنانے والے، جھوٹی گواہیاں دینے والے، قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت سے انہیں رد کر دیا جائے گا۔ سوچو میرے بھائیو، اپنی حیثیت اور پوزیشن کو کلیئر رکھو ذرا، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اور جھوٹی گواہیاں، اللہ اکبر، یہ ووٹ بھی ایک گواہی ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے ووٹ نہیں لینا، میرا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے کسی الیکشن کو پنگا لینے کا، لیکن آپ یہ سمجھیں یہ ووٹ گواہی ہے۔ کس پہ آپ ٹھپا لگا رہے ہیں؟ کسے آپ سفارش کر کے اسمبلی میں بھیج رہے ہیں؟ کیا اس کی امانت پر، اس کی دیانت پر، اس کے دیندار ہونے پر، اس کے عقیدے کے خالص ہونے پر، اسلامی مملکت کا والی بننے کی اہلیت پر آپ کو پورا یقین ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا حال ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ حق بات، سچی گواہی جو بنتی ہو، جو آپ نے دیکھی ہو، جس کے آپ آئی وٹنس ہو، آپ جانتے ہیں اسے مت چھپاؤ۔ وہ کسی کے حق میں ہے یا کسی کے خلاف ہے۔ اگر تم نے حق چھپایا تو اس کا مطلب ہے تمہارا دل گناہ سے بھرا ہوا ہے۔ کبھی نہیں، واللہ یہ جرت ہی ہم کھو بیٹھے، یہ حوصلے مفقود ہو گئے۔ ہم مفادات دیکھتے ہیں، ہم دنیا کے رجحانات دیکھتے ہیں، میرا فائدہ کس میں ہے، میرا دنیا کے اعتبار سے نقصان کس میں ہے۔ فائدے والی بات کریں گے چاہے وہ جھوٹی ہو، نقصان والی بات کبھی نہیں کریں گے چاہے وہ سچی ہو۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ۔ اللہ کی قسم، بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے۔ جو بندہ قسم اٹھا کے کسی مسلمان کا حق مارتا ہے، فقد اوجب اللہ لہ النار، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہنم کی آگ اس کے لیے واجب کر دی۔ وحرم اللہ علیہ الجنہ، اور جنت اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پہ حرام کر دی۔ بیان حلفی پہ ساری گواہیاں ہوتی نا عدالتوں میں، پہلے حلف دیتے ہیں نا کہ میں سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا، اور وہاں حلف دے کے اللہ کے نام کا پھر ٹکا کے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے قسم اٹھا کے، جھوٹی قسم اٹھا کے کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پہ جہنم کو واجب کر دیا اور جنت اس پہ حرام کر دی۔ اللہ اکبر۔ فقال له رجل وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، کوئی 2-4 کروڑ کا مسئلہ ہو تو پھر تو بات کریں گے۔ اب تو خیر قانونی طور پہ 50 کروڑ کی کرپشن معاف ہے نا، ہاں؟ تیرا نبی کیا کہتا ہے؟ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ کے نبی، کتنی بڑی اماؤنٹ ہونی چاہیے؟ کوئی 15-20 کروڑ کا مسئلہ ہو، کوئی 10-12 من سونے کا مسئلہ ہو، کوئی ملک سے غداری کا ایشو ہو، کوئی بہت بڑا مال لوٹا ہوا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اللہ کے نبی اگر کوئی چھوٹی سی چیز ہو، چھوٹی موٹی،
تو اس کے متعلق بھی ایسا ہی ہے، اگر کسی نے جھوٹ بول کے اپنے مسلمان بھائی کی دبا لی تو وہ پکڑا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، ایک نکمے درخت کی ٹہنی ہو جس کو کسی کام میں نہیں لایا جا سکتا، اگر اس بے مصرف ٹہنی کو بھی کسی نے قسم اٹھا کے کسی مسلمان سے چھینا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پہ جہنم واجب کر دی اور جنت حرام کر دی۔ وَإِن قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، پیلو کا درخت، نکمی ٹہنی جو کسی کام میں نہیں آتی، چھت نہیں ڈالی جاتی، مسواک نہیں کی جا سکتی، جانور کو اس سے ہانکا نہیں جا سکتا، ایک بے مصرف ٹہنی اگر قسم اٹھا کے کسی مسلمان بھائی سے آپ نے یہ دبا لی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ جہنم واجب ہو گئی اور جنت حرام ہو گئی۔ کیا چل رہا ہے دنیا میں؟ اللہ کی قسم ہم ایک رائی برابر نہیں گھبراتے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے تاجر مال بیچتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا کے گاہک کی چمڑی اتارتے ہیں۔ ایک ایک انچ زمین کے بدلے میں بھائی بھائی سے ناراض ہوتا ہے، بیٹا باپ کو مارتا ہے، اولاد والدین کی نافرمانیاں کرتی ہے، چند انچ زمین کے لیے قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، نسلیں ہماری دھکے کھاتی رہتی ہیں عدالتوں میں، لیکن ہم اپنی ضد سے پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ مل گئی آپ کو، مل گئی آپ کو، لیکن کیا کریں گے یہ لے کر؟ اس حدیث کو سامنے رکھیں۔ ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے، ہمارے استاد محترم زندہ ہیں ماشاءاللہ، میرے والد صاحب یہ بات بتایا کرتے تھے کہ یہ داماد تھے تو انہوں نے اپنے سسر سے رہنے کے لیے جگہ خریدی، کہنے لگے جی آپ پمائش کر دیں، تو بابا جی کہنے لگے بھائی تو آپ ہی کرما مار لے، یہ دیسی وہ کرمے مارتے تھے نا، قدم ناپتے تھے۔ آپ سب کہنے لگے کہ چونکہ میں نے پیسے دیے ہیں تو میرے کرم تو پھر گاہ ہوئی جانی ہیں۔ انہوں نے کہا جتنی قیامت والے دن اٹھا سکو اتنی کر لینا۔ حدیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بلچ زمین کسی کی دبائی، قیامت والے دن اللہ ذوالجلال والاکرام 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں پہنائے گا۔ اللہ کی قسم بڑی سیدھی بات، بابا کہتا ہے جتنی قیامت والے دن اٹھا سکو اتنے قدم آگے لے جانا۔ کیا جواب دیں گے؟ دکان کی اینٹ رکھنے پر جھگڑا ہوتا ہے، گھر کی دیوار بنانے پر جھگڑا ہوتا ہے، اور پنچایتوں میں پھر قرآن اٹھائے جاتے ہیں، اور میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں قرآن مجید کا سب سے بڑا استعمال جھگڑے چکانے کے لیے، یہ اٹھانے کے لیے ہوتا ہے یا ختم شریف دینے کے لیے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر ان اللہ یبغض کل جعفری جعزری جواز سخاب فی الاسواق، اللہ ذوالجلال والاکرام یغضب، غصے ہوتا ہے، ناراض رہتا ہے، کل جعزری، ہر اس بندے سے جو سخت گیر، بد زبان، شور کرنے والا، اکھڑ مزاج کا، سخاب فی الاسواق، بازار میں ہوتا ہے تو بڑا چاق و چوبند ہوتا ہے، مارکیٹ کے بھاؤ تاؤ بڑے آتے ہیں، کاروبار کے داؤ پیچ بڑے جانتا ہے، لیکن جیفۃ باللیل، رات کو مردار کی طرح پڑھ کے سو رہتا ہے، حمار بالنہار، دن کو گدھے کی طرح دنیا کمانے کے لیے کام کرتا ہے، عالم بامر الدنیا، دنیا کے معاملات کو بڑا جانتا ہے، وجاہل بامر الآخرہ، لیکن آخرت کے معاملات سے ہم سارے اللہ کے لیے اس میزان پہ اپنے آپ کو تولیں۔ کمپیوٹر چلاتے ہیں، موبائل کا استعمال بہت شاندار آتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا ترجمہ بچے 9-10 سال کے بچے، دادا جی اس پہ فخر کرتے ہیں، ماشاءاللہ آفت جی جڑا مینوں نہیں فنکشن کرنا ہوتا میرے پوتے نوں آندا ہے۔ پوتے نے کبھی مسجد کا منہ دیکھا؟ وہ دادے نے ابھی تک نہیں دیکھا تو پوتا کہاں دیکھے گا؟ عالم بامر الدنیا،
کون سی چیز سٹاک کرنی ہے، مارکیٹ کب تیز ہوتی ہے، بھاؤ کب بڑھے گا کب کم ہوگا، پروفٹ کیسے آتا ہے، انویسٹمنٹ کہاں کرنی چاہیے، بینکنگ سسٹم میں کون کون سی پالیسیز ہیں جو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں اپنے کسٹمرز کو، کلائنٹس کو، سب جانتے ہیں، لیکن التحیات کے سیغے کون کون سے ہیں، درود شریف کی ادائیگی کے محل کون سے ہیں، تشہد میں دعائیں کیا پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار کیا سکھائے ہیں، نماز کا ترجمہ کیا ہے، تہجد کا آئیڈیل ٹائم کیا ہے، یہ ساری زندگی نہیں آتا۔ عالم بامر الدنیا وجاہل بامر الآخرہ، صدقہ کیسے کرنا ہے، اللہ کی قسم آج تک 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، آفت جی اے دسیا جے ذرا بھی صدقہ جاریہ کداں ہوندا ہے، ہماری ذمہ داری ہم بتائیں گے، لیکن ہمیں سوال یہ کرنا چاہیے اپنے آپ سے، جو بندہ دنیا کما کما کے جس نے پہاڑ کھڑے کر دیے زر و جواہر کے، وہ آخرت سے اتنا نا واقف ہے، اتنا جاہل ہے کہ اسے صدقہ جاریہ کی ڈیفینیشن کا ابھی تک علم نہیں۔ اللہ کی قسم خوف آتا ہے یہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے بچوں کو گاڑیاں چلانا آتی ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوتے، قانونی طور پہ گاڑی چلانے کے لائق نہیں ہوتے، روڈ پہ گاڑی نکالنے کی اہلیت ابھی گورنمنٹ نے انہیں نہیں دی ہوتی اتھارٹی، وہ گاڑیاں چلاتے ہیں، وہ بائکس دوڑاتے ہیں، وہ کرتب دکھاتے ہیں، وہ دنیا جہان کی معلومات رکھتے ہیں، کون کرکٹر ٹاپ پہ جا رہا ہے، کون کنجر آج کل سب سے زیادہ فیمس ہے، کہاں کیا فلم بن رہی ہے، کس ملک میں کیا ہو رہا ہے، سب جانتے ہیں۔ نہیں جانتے تو قرآن مجید کی پہلی سورت کون سی ہے، آخری سورت کون سی ہے، اس سے کو نہیں جانتے۔ عالم بامر الدنیا، 9ویں 10ویں سے بھاگے ہوئے بچے ایمیزون پہ بزنس کر رہے ہیں، ہم سے آتے ہیں کبھی کبھی مہر لگوانے کے لیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں آپ مہر تصدیق ثبت کر دیں، تاکہ اندر میں جو ضمیر نام کی ایک چیز اللہ نے رکھی ہے نا، وہ کبھی کبھی انگڑائی لے کے اٹھتا ہے کہ آپ کہیں حرام نہ کر رہے ہو، اسے سلانے کے لیے مولوی کا فتویٰ سامنے آ جائے، آپ سب آپ تصدیق کر دیں، اور پھر ہمیں گھیرتے ہیں، دلائل دے دے کے ہمیں قائل کرتے ہیں کہ ہماری مرضی کا فتویٰ دیں آپ، کرپٹیو کرنسی جانتے ہیں، آن لائن بزنس کی ساری ٹیکنیک سے واقف ہیں، لیکن جنازے میں دعائیں کتنی پڑھی جاتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ اپنے آپ سے سوال کرو میرے بھائیوں، کہاں کھڑے ہم؟ ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ اسلام کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ موت کی کتنی فکر ہے؟ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے ہمارے پاس توشہ دان میں کیا ہے؟ ہم دنیا کے سارے معاملات جانتے ہیں، لیکن آخرت سے اتنے ناواقف اور جاہل۔ نماز جو بنیادی چیز ہے، اللہ اکبر، اللہ کی قسم میں حیران ہوا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم خاص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کرنے والے بصرہ میں تھے اور اپنے مکان پہ بیٹھے رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کس بات پہ رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں رونا اس بات پہ آیا کہ نماز مسلمانوں نے بے وقت پڑھنا شروع کر دی، عصر کی نماز تاخیر سے پڑھی گئی، اس بات پہ صحابی رسول رو رہے کہ ہماری زندگی میں، اصحاب مصطفیٰ کی زندگی میں ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا کہ آج وقت کا حکمران تاخیر سے آیا اور اس نے نماز لیٹ پڑھائی ہے۔ نماز لیٹ پڑھے جانے پر یہ لوگ روتے تھے، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی ہوتی ہیں۔ وہ جب دوسری تیسری میں پڑھا کرتے تھے نا، اچھے زمانوں کی بات کرتا ہوں، تب ہم نے اسلامیات میں پڑھا تھا عشاء کی 17 رکھتے ہیں، اور اس میں ہم نے 3 وتر بھی داخل کیے تھے دھکے کے ساتھ کہ 3 وتر بھی عشاء کا حصہ ہیں۔ ہم نے تب سے لے کر اب تک 70 سال کی عمر تک ہمیں وہی یاد ہے کہ عشاء کی 17 رکھتے ہیں اور 3 وتر عشاء کا حصہ ہے۔ ہم آخرت کے معاملے میں اتنے کو جانتے ہیں۔ ایک کے بعد جنازے کی دوسری دعا نہیں آتی، اور جو ایک آتی ہے اس کی ادائیگی بھی اگر کوئی صاحب زبان سن لے تو ہم سے معافی مانگے کہ یار اللہ کے لیے تم نہ ہی پڑھا کرو، ویسے ہی ٹھیک ہے۔ اور ترجمہ کس کس کو آتا ہے؟ کہتے ہیں جی عامہ حرمین قرآن مجید کی تلاوت کرتے روتے ہیں۔ او بھائی وہ اس لیے روتے ہیں،
وہ جانتے ہیں ان آیات میں اللہ ذو الجلال والاکرام کی عظمت اور جلالت کا ذکر ہوا ہے، یہاں جہنم کی خوفناکی کا ذکر ہوا ہے، یہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا، وہ پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، اس لیے رقت طاری ہوتی ہے ان کے دل کی دنیا تبدیل ہوتی ہے، کیفیت بدلتی ہے، وہ آخرت کے چکر میں روتے ہیں، کبھی اللہ ذو الجلال والاکرام کے عذاب کے خوف سے لرزاں ہوتے ہیں، کبھی اس کی جنت کے لالچ میں آنسو بہاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے رب کہتا کیا، ہم نے زندگی میں کبھی یہ سوچنا گوارا ہی نہیں کیا، ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہم نے سمجھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، بس جنت پکی، اب ہمیں کون روک سکتا ہے جنت۔ یہ حدیث ہے تمہارے نبی کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جو مارکیٹ کا بڑا ایکسپرٹ ہے، کاروبار کا بڑا ماہر ہے، دنیا اس سے رائے لیتی ہے، وہ بزنس کنسلٹنٹ، وہ دنیا کو مشورے دیتا ہے، اور نئے نئے دو پیچ لڑا کے میں تجھے گاہک بناتا ہوں، تو چار آگے پھنسا، وہ چار آگے مزید پھنسائیں گے، وہ سب کا سود تیرے کھاتے میں آئے گا، تو بھی جہنم بھر، میں بھی جہنم بھرتا ہوں۔ پھر حدیثیں مروڑ تروڑ کے اپنے معنی پہنا کے یہ ظالم قوم کو گمراہ کرتے، سود پہ لگاتے۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یبغض کل جعزری جواز سخاب فی الاسواق، یہ جو دنیا کے معاملات میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، سیاسی داؤ پیچ بڑے جانتے ہیں، ملکوں کی نبضوں پہ ہاتھ رکھ کے قوم کے مزاج آشنا، اتار چڑھاؤ کیسے کسے داؤ پیچ لگانا، کیسے کرنا، کسے لے کے آنا، یہ سب جانتے ہیں، کاروبار کب کیا کرنا سب جانتے ہیں، لیکن انہیں آخرت کی کوئی خبر نہیں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ان پہ غضبناک رہتا ہے۔ کماؤ کمائیاں کتنی کرنی ہیں، کب تک چلیں گی، تمہارے باپ دادا کے پاس بھی بڑے سونے کے انبار تھے، وہ چھوڑ کے چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ گے، ہم بھی چلے جائیں گے، یہاں یہ سارا مٹی سے آیا ہے، یہ مٹی میں جائے گا۔ تو سوچ، تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائے گا۔ واللہ ہم سے سوال ہوتے نا، اب تو آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑے منسٹر نے مذاق اڑایا تھا نشری تقریر میں، ایک کانفرنس میں، اس نے کہا جی ہمارے مدرسوں والے تو موت کا منظر پڑھاتے ہیں بچوں کو۔ اللہ اکبر، وہ مدرسے والے نہیں پڑھاتے بھائی، قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، اللہ نے قرآن مجید سارا اتارا ہی آخرت کی تیاری کے لیے۔ قرآن مجید کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، قرآن مجید انہیں فائدہ دیتا ہے، قرآن مجید انہیں نفع پہنچاتا ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور پھر قرآن مجید بھرا پڑا ہے آخرت کی تفصیلات سے۔ جس کا آخرت پہ عقیدہ نہیں ہے اس کا کوئی کام سیدھا نہیں اور کوئی کام قابل قبول نہیں ہے۔ تیری دنیا سنورے گی تب، تیرا عقیدہ درست ہوگا، تیرے اعمال سنت کے مطابق ہوں گے، تیرا کردار و گفتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تابع ہوگا، تب جب تجھے آخرت کا فکر ہوگا، تو قیامت کے منظر کو جانتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا زیت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع کر دی جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اللہ کے نبی، کیف اضاعتها یا رسول اللہ، امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ فرمایا، اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب بڑے بڑے عہدوں اور مناصب پر نااہلوں کو بٹھا دیا جائے گا تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ کیا خیال ہے، کتنے اہل ہیں جو مناسب پر فائز ہیں؟ اہلیت کیا ہے؟ بات سمجھیں ذرا۔ IMF سے جو نیگوشیٹ اچھا کر سکے، قرض مانگنے کے لیے اپنے آپ کا بھکاری ہونا اچھے انداز سے انہیں کنوینس کر سکے کہ ہم واقعتاً اس قابل ہیں کہ تم ہم پہ ترس کھا کے مہنگے سود پہ ہمیں پیسے دو، یہ اہلیت ہے۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت کے، مدینہ منورہ سے باہر مکہ کے سیٹنگ گورنر جو امیر المومنین کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، نافع بن حارث رضی اللہ عنہ، ان سے ملاقات ہو گئی۔ گورنر صاحب آپ یہاں ہیں تو مکہ میں پیچھے کون ہے؟ کہنے لگے عبد الرحمن بن ابزہ۔
لمبی حدیث ہے، میں اختصار سے اپنی بات عرض کرتا ہوں. میں جانتا نہیں ہوں اسے، کون ہے؟ کہتے ہمارا آزاد کردہ غلام ہے. ووٹ بینک کتنا ہے، کتنی لیڈ سے جیتا ہے، انگریزوں کے کتے کتنے نہلائے ہیں، اس کے عوض میں جگیریں کتنی پائی ہیں. یہ اہلیت کے معیارات ہیں نا. فرمایا میں جانتا نہیں ہوں، امیر المومنین ہمارا آزاد کردہ غلام ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور، صحابہ اکرام بکثرت موجود ہیں مدینہ مکہ مکرمہ میں. فرمایا کیا خوبی ہے، کیا خوبی ہے کہ اسے گورنر بنایا ہے مکہ کا، بیت اللہ کا امام بنایا ہے، مسجد الحرام کا خطیب بنایا. فرمایا انہو قارئ بکتاب اللہ وعالم بالفرائض، قرآن مجید کا قاری ہے، علم فرائض جانتا ہے، لوگوں کو مسئلہ بتانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ اہلیت ہے، یہ صاحب منصب کے لیے اہلیت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قائم مقام گورنر مکہ مکرمہ کا، قرآن کا قاری اور لوگوں کو حلال و حرام سمجھانے کی صلاحیت سے بہرور وہ گورنر بنتا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے جتنے بنتے ہیں، محلے کے کونسلر سے لے کر وہ آخری درجے تک کوئی ایک ایسا حل ہو جس کی کوالٹی یہ ہو کہ وہ قرآن مجید کے فلسفہ حلال و حرام کو سمجھتا ہے، آیات بینات کے شان نزول کو سمجھتا ہے، وہ رسول اللہ کی حدیث کا عالم ہے، وہ محدثین کے طرز عمل کو جانتا ہے، وہ اسلاف امت کے رموز جہاں بانی سے واقف ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے انداز سیاست کا خوگر ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے طرز حکومت کا دل دادا ہے. کوئی ایک اس قابل ہو. اللہ کی قسم ہم نے تو بہت تماشے دیکھے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں تو میڈیا سے لا تعلق ہو گیا ہوں، برگشتہ ہو گیا ہوں، نہیں دیکھتا اب یہ سارے تماشے. قرآن مجید کی ایک آیت سورہ اخلاص نہیں پڑھنا آتی ان ظالموں کو. ان میں سے 90% وہ جنہیں سورہ اخلاص نہیں پڑھنا آتی. سوال یہ ہے نا قیامت کب آئے گی؟ اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں برباد ہو جائیں گی. حکومت امانت ہے، امانت ہے، اور صرف حکومت نہیں، محلے کی چدراہٹ بھی امانت ہے، علاقے کا کونسلر ہونا بھی امانت ہے، خاندان کا بڑا ہونا بھی امانت ہے، اور اس منبر کا خطیب ہونا بھی امانت ہے. قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، ہم کس کوئی حیثیت نہیں رکھتے. مجھے معلوم ہے میں کس قدر کم آیا اور بے حیثیت آدمی ہوں، میں جانتا ہوں. اور جن بزرگوں کی جگہ پہ میں کھڑا ہوں، واللہ اللہ جنت میں ان کے درجات بلند کرے. ان کا علم و فضل، ان کا برا و تقوی، ہمیں اللہ ذوالجلال والاکرام ایک ذرہ اس میں سے عطا کرتے تو یہ اس کی کرم نوازی. ہماری توقعات اور حیثیت یہ ہے، لیکن ایک احساس ہمیشہ دامن گیر رہتا ہے. میں نے 50 منٹ اپنی قوم کے لینے ہیں، 1 گھنٹہ میں نے بولنا ہے، کوئی ایسی بات نہ کروں جو رسول اللہ کی سنت سے ثابت نہ ہو. یہ امانتیں ہیں ہمارے پاس. لیکن بدقسمتی ہے، میرے جیسا مولوی تلخ اور ترش گفتگو کرنے والا، سوئے ہوئوں کو جگانے والا اچھا نہیں لگتا. معاشرہ اسے برداشت نہیں کرتا. ہاں، لوگ ایئر کنڈیشن چل رہا ہو اور دھیمے سروں اوپر سے میوزک بج رہا ہو تو پھر سکون کی نیند آتی ہے. اور اگر کوئی ڈنڈا لے کے بار بار دروازہ بجائے کہ اٹھو بھائی، اٹھنے کا ٹائم ہو گیا، تو وہ بندہ کسی کو اچھا. لیکن یاد رکھو، آپ اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، دنیا کیا کہتی ہے، کیا سمجھتی ہے. اگر میں اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہوں تو قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ میں وہ حق لوگوں تک پہنچاؤں. لوگ اسے قبول کریں نہ قبول کریں، میری ذمہ داری کسی کو منوانا نہیں ہے، میری ذمہ داری بات پہنچانا. جب امانتیں ضائع ہوں گی، بڑے بڑے مناصب پر نہ اہل آئیں گے، تو پھر قیامت آئے گی. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے
کہ نااہلوں کے ساتھ رہنا ہے یا دیانتداروں کے ساتھ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں امانتوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔